تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہم جب کسی سے ملاقات کے وقت کہتے ہیں کہ اگر سورج مشرق سے نکلا، تو میں عرض کر رہا تھا اس کا بھی 0.0000000 میں کروڑوں زیرو لگا دو، آگے 1 لگاؤ، اتنا امکان ہے کہ سورج مشرق سے نہ نکلے ہی نہیں، یا مغرب سے نکل جائے۔ تو قیامت کی ایک علامت ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایک دن کے لیے سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو اللہ نے اس سے بھی آگے کی بات کی۔ اما کا مطلب ہے مہما یکن شیء من الاشیاء، اگر کے ساتھ سورج مشرق سے نکلا یہ نہیں لگایا۔ اگر کے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا ہے کسی سے کہ اگر سورج مشرق سے نکلا تو میں کل آؤں گا، امکان ہے نہ نکلے۔ اگر میری صحت ٹھیک رہی آؤں گا، امکان ہے صحت ٹھیک نہ رہے۔ اگر یہ دنیا قائم رہی تو میں کل آؤں گا، امکان ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے۔ ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی کام ہوا، اگر کچھ بھی ہوا تو یہ کام ہوگا۔ شرط میں اتنا عموم پیدا کر دو کہ کچھ مہما یکن شیء من الاشیاء، دنیا میں جتنے بھی کروڑوں اربوں کام ہے نا، کھربوں کام، ان میں سے ایک کام بھی اگر ہو گیا تو یہ لازمی ہوگا۔ کیا مطلب؟ اب اس میں نو کا آپشن ختم ہو گیا۔ دنیا میں کچھ نہ کچھ تو کسی بھی ٹائم پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کائنات تباہ ہو گئی تو یہ بھی تو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کائنات نہیں تباہ ہوئی تو یہ بھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ نے شرط لگائی فاما من طغى، جس نے نافرمانی کی، وآثر الحیات الدنیا، نافرمانی میں ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے، ہر آدمی نے اپنے آپ کا ایک الگ مذہب بنایا ہوا ہے، اور وہ نافرمانی کر کے بھی کہتا ہے کہ میں خدا کا فرما بردار۔ لہذا اللہ نے نافرمانی کو ڈیفائن کیا ہے کہ نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، جہاں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا اس نے آخرت کو برباد کر کے کس کو فوکس کیا؟ دنیا کو۔ اٹ از کالڈ نافرمانی، اٹ از کالڈ طغیان۔ کیا انداز ہے قرآن کا! ورنہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ تم یہ تو غلط کر رہے ہو، اس نے کہا غلط کیا؟ میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے نیکی کی تعریف یہ کی ہے کسی کا دل نہ دکھانا، یہ نہیں کیا، حالانکہ بعض دفعہ کسی کا دل دکھانا عبادت بن جاتا ہے۔ ایک سودی بینک میں جاب کرنے والا جس کی سودی آمدن ہو، وہ آپ کو چائے پلائے اور آپ چائے پلانے سے انکار کر دو کہ آپ کی آمدن کیا ہے، ادھر توجہ، ناجائز ہے، تو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا اس کا؟ لیکن یہاں دل آزاری کیا ہے؟ ثواب بن جائے گی، کیونکہ یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، تو باپ کا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ اتنا دکھا لأرجمنک اے ابراہیم، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ کے چلا جا یہاں سے۔ دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے دل کے دکھنے کی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ پیغمبر سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ باپ سے بد کلامی نہیں کر رہے، بدتمیزی نہیں کر رہے۔ تو بعض لوگوں نے دل دکھانے کو بنایا ہوا ہے کہ دل دکھنا کیا ہے؟ بس دل آزاری نہ ہو کسی کی۔ ہر ایک کا اپنا اسلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ چلیں گی، ان میں اگر مقابلہ نہیں ہو رہا تو تمہیں دنیا اختیار کرنے کی اجازت ہے، ٹکراؤ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بڑھاؤ دنیا جتنی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتنی دنیا دی، کھاؤ بھی، پیو بھی، گاڑیاں بھی رکھو، لینڈ کروزر میں گھومو اپنے خرچے پہ۔ کوئی اگر حسد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مولوی کو دیکھو جہازوں میں گھوم رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، تو وہ اس کا اپنا فالٹ ہے۔